اور ایک اور چیز جو ہم نفسیاتی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہماری اولاد کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ایک اور مرض کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور وہ مرض ہے ڈر اور خوف کا مرض۔ ڈر اور خوف کے اندر جو پہلی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے اندر شرم و حیا پیدا کرے، اس کا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور صحابہ کرام کے دور کے اندر، صحابہ کرام جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے تو ان کے اندر سے جھجک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک گلی کے اندر کافی زیادہ بچے کھیل رہے تھے۔ اب کافی زیادہ بچے جب کھیل رہے تھے تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گلی سے گزر ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑی جلالی شخصیت تھی، ان کے طبیعت کے اندر جلال تھا اور بڑی باروب شخصیت تھی۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس گلی سے راستے سے وہ گزرا کرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا اس گلی سے گزر ہوا تو چند بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے بچے بھاگ گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ محلے کے اندر اگر کوئی غصے کی طبیعت والا آدمی ہو، بچے کھیل رہے ہوں، تو جب اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے نا تو بچے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں یہ بابا جی اور چاچا جی ہمیں غصے ہوں گے، پکڑ لیں گے، ہمیں ماریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی جلالی تھی، تو بچوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو سارے بچے وہاں سے بھاگ گئے، صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے عبداللہ مجھے دیکھ کر باقی بچے بھاگ گئے ہیں، تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو وہ کہنے لگے، میں کوئی آپ کا مجرم تھوڑی ہوں، میں نے آپ کا نقصان تھوڑی کیا ہے جو میں آپ کو دیکھ کر بھاگ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانی میں آئے کہ یہ بچے کے اندر اتنی خود اعتمادی ہے کہ باقی بچے مجھ سے ڈر رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ پھر حضرت عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا مجرم تھوڑی ہوں، میں نے آپ کا نقصان تھوڑی کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر بھاگ جاؤں، یا یہاں پر رستہ تنگ تو نہیں ہے، یا تو رستہ تنگ ہو تو میں آپ کے لیے رستہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو میں آپ کے لیے رستہ چھوڑ دوں، نہ رستہ تنگ ہے اور نہ میں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اولاد کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، شرمیلا پن اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں حق بات کرنے کی ضرورت ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہاں پر حق بات کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر ہم بچوں کی نفسیاتی تربیت نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور صحیح پوچھیں تو موجودہ دور کے اندر 90 سے 95% ہم خود اپنی اولاد کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کس طرح ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خود ہی اپنے بچہ جب رو رہا ہوتا ہے یا رات کو سو نہیں رہا ہوتا تو مائیں بھی اور باپ بھی کہ بچہ جلدی جلدی سو جائے، تو خود ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا سو جاؤ، باہر بلی آئی ہوئی ہے، باہر بھوت پھر رہے ہیں، جن آ جائے گا، کیٹو آ جائے گی۔ ہم یہ خود اپنی اولاد کو ان چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے نفسیاتی طور پر جیسے ہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں تو بچے خود بخود ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو جرأت مند بنانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو طاقتور بنانا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور یہ کس کے نتیجے میں آئے گی؟ یہ اس نتیجے میں آئے گی کہ جب ہماری اولاد چھوٹی ہے تو بچپن ہی میں ہم اپنی اولاد کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر بٹھائیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہ ڈرائیں۔ جب بھی کوئی بات ہو نا تو اولاد کی تربیت کا اصول یہ ہے کہ ہم اولاد کو یہ نہ کہیں کہ بلی آ جائے گی، کیٹو آ جائے گی، بھوت آ جائے گا، سو جاؤ، چپ کرو، ادھر آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسا بیہیویئر اختیار نہ کریں۔
کریں، بلکہ جب بھی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو اللہ کی ذات سے ڈرائے۔ بیٹا نافرمانی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ زبان پر آگ رکھیں گے۔ اللہ کی ذات سے ڈرایا جائے تاکہ بچے کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ہم کینٹوں سے، بلی سے، کتے سے، ڈاگ سے، بھوت سے بچوں کو ڈرائیں۔ ہم خود بچوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بزدل نہیں بنانا، بلکہ اپنے بچوں کو شجاع، بہادر اور غیرت مند، جرأت مند انسان بنانا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفسیاتی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یا جن اصولوں سے لوگوں کی نفسیاتی تربیت فرمائی ہے، ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ان اصولوں ہی کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ آج کل ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، بچہ غلطی کرنے کا ابھی سوچتا ہی ہے، غلطی کرتا بھی نہیں ہے تو ماں نے چلانا اور چیخنا شروع کر دیا ہوتا ہے، او فلاں تو یہ کیا کر رہا ہے، او فلاں تو یہ کیا کر رہا ہے۔ جب بچہ غلطی کر دیتا ہے تو پھر تو اللہ معاف فرمائے، ماں یا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے یا جو چیز ان کے سامنے ہوتی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تربیت کا کوئی اصول نہیں ہے۔ میں چند واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا اور پھر لوگوں کی نفسیاتی تربیت فرمائی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر ایسا عجیب سوال کیا کہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے غصے میں آ گئے اور اس نوجوان کو مارنے کی سوچ رہے تھے کہ اس نے اللہ کے نبی کے سامنے کیسا سوال کر دیا۔ نوجوان کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کر رہا ہے میں زنا کروں، کیا آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ صحابہ کرام قریب بیٹھے ہوئے غصے میں آ گئے کہ اس نے کیسا سوال اللہ کے نبی سے کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی نفسیات کو سمجھا، صحابہ کرام کو کہا بیٹھ جاؤ، اس کو میرے پاس بولا ہوئے جو، اور صحابہ کرام نے اس کو اللہ کے نبی کے پاس بٹھایا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے بعد بڑے اچھے انداز سے، بڑی محبت سے، بڑے نرم لہجے سے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے نوجوان کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں زنا کرے؟ تو وہ فوراً نوجوان متوجہ ہوا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ تو پسند نہیں کرتا کہ میری ماں نعوذ باللہ زنا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوان جس طرح تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں زنا کرے، اسی طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرے گا کہ تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طرح تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، اسی طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ تو زنا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اللہ سے دعا کی، اس پر دم کیا۔ تو جب وہ نوجوان اٹھا اس نے کہا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ نفرت جو میرے دل میں پیدا ہوئی وہ زنا کے بارے میں پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے، اب اس نے گناہ کا اظہار کیا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہ پکڑو اس کو مارو، اس کو یہ کرو وہ کرو، نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے اس کو سمجھایا، اس کے نقصانات سمجھائے، اس کام کا جو دوسرا رخ تھا وہ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اے نوجوان اس کا نقصان یہ ہے، ایسے نہ کرو۔ پھر ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آتا ہے اور اس دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ کرام دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے کہ بھئی نوجوان تو کیا کر رہا ہے، یہ مسجد ہے، اس کے اندر تو اللہ مقدس مقام ہے، یہاں پر پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں،
یہ کوئی تربیت کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے جب پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے، بڑے نرم لہجے سے اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا کرتا۔ تو اللہ کے نبی کی جو تربیت کے اصول ہیں، ہم ان اصولوں سے وہ سمجھ ہی نہیں رہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد نے غلطی کی ہے تو غلطی کو سدھارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا اس کو گالیاں دو، یا اس کو تھپڑ لگاؤ، یا اس کو سزا دو۔ یہ طریقہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کے اندر بھی کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو اس کی تربیت کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، عمر میں بڑا ہے، بزرگ ہے، عمر میں کافی زیادہ بڑا ہے، اور وہ وضو کر رہا ہے، لیکن جو وضو کر رہا تھا، جو جس طریقے سے وہ وضو کر رہا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس سے ہٹ کر تھا۔ اب عمر میں بڑا ہے، اب وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس کو غلطی کو سمجھانا تو ہے، اس کی غلطی دور تو کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ سیدھا اس کو جا کر یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں، بابا جی آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، بلکہ اللہ کے نبی کے نواسوں نے، حضرت حسن اور حضرت حسین نے کہا اب اس کی غلطی کو دور تو کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے یہ غلطی اس کو سمجھائی جائے۔ تو وہ دونوں بچے اس بابا جی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بابا جی ہمارا آپس میں نا وضو کے طریقے میں اختلاف ہو گیا ہے، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہم میں سے کس کا طریقہ ٹھیک ہے، کس کا وضو ٹھیک ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین میں سے ایک نے اسی طرح وضو کیا جس طرح وہ بزرگ وضو کر رہے تھے، یعنی غلط طریقے سے، اور دوسرے نے اس طرح وضو کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اب وہ بزرگ بھی سمجھ گیا کہ اصل میں یہ اپنا وضو مجھے دکھا کر مجھے میری غلطی کا احساس دلوا رہے ہیں، تو وہ بزرگوں نے اپنے وضو کا طریقہ ٹھیک کیا۔ تو ہم جس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں سے پیار سے، محبت سے ان کو ان کی غلطی کا احساس دلوایا جائے۔